آیت نمبر 55 تک دیکھیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ پڑھ لی تھی؟ جی یہ پڑھ لی تھی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، یہاں سے آج وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، نا ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 56 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 57 اور 58 کی آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت سے قبل، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت سحابا ثقالا، جب وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، ہم ان کو ہانک دیتے ہیں مردہ شہر کی طرف یا زمین کی طرف، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو پس اس کے ذریعے سے ہم پانی نازل کرتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تو پس اس کے ذریعے سے ہم نکالتے ہیں ہر قسم کے پھلوں کو، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم مردوں کو باہر نکال دیں گے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ شاید کہ تم نصیحت پکڑو، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ، اور پاکیزہ شہر یا زمین، یخرج نباتہ بإذن ربہ، وہ اپنی نباتات کو نکالتی ہے اپنے رب کے اذن سے، والذی خبث، اور جو بیکار ہے، لا یخرج الا نکیدا، وہ نہیں نکالتی سوائے جھاڑ جھنکار کے یا بیکار چیز کی، کذالک نصرف الآیات، اور اس طرح ہم پھیر پھیر کر اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، شکر کرنے والی قوم کو۔ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ہے جو
بارش کے نازل ہونے سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہوا کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے۔ سخت گرمی ہو یا خشک سالی چل رہی ہو، ایسے میں ہوائیں چلنا شروع ہوں تو یہ اس بات کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب بادل آئیں گے اور بارشیں برسیں گی۔ تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اب بارش اور پانی بھیجے گا۔ تو بشرم بین یدی رحمتی، اس سے پہلے کہ اللہ کی رحمت پہنچے اللہ تعالیٰ خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو بھیج دیتا۔ پھر ان ہواؤں کے دوش پر بھاری بھرکم بادل جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے آتے ہیں، اور ہم تفصیل کے ساتھ متعدد بار اس پر بات کر چکے ہیں کہ اللہ کا یہ نظام کس قدر عظیم الشان ہے کہ اللہ ہزاروں ٹن پانی کو، کھارے پانی کو بخارات کی صورت میں ہواؤں کے اوپر اٹھاتا ہے، پھر وہ بادلوں میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں سے یہ ٹنوں ہزاروں ٹن پانی ہواؤں کے دوش پہ اڑتا اڑتا ایک دوسری جگہ پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر قطرہ قطرہ کر کے میٹھے پانی کی صورت میں زمین پر نازل کرتے ہیں، اور اس سارے پروسیس میں کھارا پانی میٹھا بھی ہو جاتا ہے اور بنجر زمینیں آباد بھی ہو جاتی ہیں، لوگوں کے پینے کے لیے بھی، چرند پرند کے پینے کے لیے بھی پانی کا سامان ہو جاتا ہے، اور دیگر نباتات اور ہر قسم کے پھل اور کھیتی اس کے لیے بھی اللہ رب العزت زمین کو اس پانی کے ذریعے زرخیز بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ عظیم الشان نظام کس قدر جو ہے بہترین انداز میں اللہ کے حکم کے مطابق مسلسل عمل پیرا ہے، اور اللہ رب العزت اگر اس کو روک دیں تو انسانوں کے لیے اس کے متبادل کے طور پر کچھ بھی لانا ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ان بڑی بڑی نشانیوں کو جب تم دیکھتے ہو تو ان پر غور کیا کرو۔ پھر فرمایا ان بادلوں کو ہم بلد میت، ایسا شہر جو میت ہے پڑا ہے، یعنی جس کی زمین بنجر ہو چکی، ایسی زمین جس میں ابھی کوئی کھیتی نہیں ہے کیونکہ خشک سالی ہے، تو وہاں پر کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، وہاں ہانک کے لے جاتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر وہاں سے ان بادلوں کے ذریعے سے ہم پانی نازل کرتے ہیں، اور اس پانی کے زمین پر برسنے کے بعد وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس زمین ہی سے جو پہلے بلد میت تھی، بنجر زمین تھی، مردہ زمین تھی، ایسی ہریالی آتی ہے کہ باغ جو ہے وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، درختوں پر پھل پھول آتے ہیں، اور اللہ رب العزت اسی مردہ زمین میں سے بہترین قسم کے پھل لوگوں کے لیے رزق کے طور پر عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جب تم یہ دیکھتے ہو کہ ایک بنجر زمین، مردہ زمین کو اللہ پانی کے ایک چھڑکاؤ سے زندہ کر دیتا ہے، اور وہ قابل کاشت ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر سے کھیتیاں اور پھل نکل آتے ہیں، وہی اللہ انسانوں کو نخرج الموتى، مردہ زمین سے مردہ لوگوں کو نکال کر باہر لا کھڑا کرے گا۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا جو ہزاروں سال پہلے مر کھپ گئے کیا وہ بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں نہیں، جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو کوئی مشکل نہیں، جبکہ اللہ کے لیے پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا اللہ اسی طرح جس طرح تمہارے آنکھوں کے سامنے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہارے وہم و گمان میں جو نہیں آ رہا کہ مردے کیسے زندہ ہوگے، اللہ ان کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکال کھڑا کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بارے میں جو ہے تفصیل بیان کرتی کہ جب ساری مخلوق مر جائے گی، پہلے سور جو پھونکا جائے گا، اس کے بعد جو نفخہ ثانیہ ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، قرآن کہتا ہے اس صاعقہ، اس نفخہ کے بعد سارے لوگ قبروں سے نکل کر ایک دم کھڑے ہو کر منتظر ہو جائیں گے کہ ہم نے حشر کے میدان میں پہنچ کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کوئی بھی پیچھے باقی نہیں بچے گا، کوئی بھی پیچھے باقی نہیں بچے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے روز اپنی قبروں سے نکلو گے اس طرح جس طرح ماؤں کے پیٹ سے نکلے تھے، بغیر لباس کے اور غیر مختون، اور اسی طرح حشر کے میدان میں ہانکے جاؤ گے،
قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کأنہم جراد منتشر، ایسے انسان ایک سمت کو چلتے جائیں گے جس طرح بہت ساری ٹڈیاں جو ہیں وہ ایک مخصوص سمت کو چلتی ہوئی زمین پوری کو بھر دیتی ہیں۔ کبھی کسی منظر میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اگر بالکل سامنے نہ دیکھا ہو تو ویڈیوز تو دیکھی ہی ہیں کہ جب ٹڈی دل حملہ کرتی ہے تو وہ ساری زمین پر ہی موجود ہوتی، یعنی فصلوں کی فصلیں وہ اجاڑ دیتی اور ہر جگہ وہی نظر آتی۔ اور پھر یہ نہیں کہ ایک ادھر جا رہی ہے، ایک دائیں جا رہی ہے، ایک بائیں جا رہی ہے، ایک پیچھے جا رہی ہے، ایک آگے جا رہی ہے، وہ سارے ایک ہی سمت میں آگے کو چلتی جاتی، اور جیسے جیسے آگے کو جاتی ہیں جو کچھ رستے میں آتا ہے اس کو چٹ کرتی جاتی، تو ایسا حملہ کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کی حالت بھی قیامت کے روز ایسی ہوگی کہ وہ ٹڈیوں کی طرح ایک سمت، اور جدھر نگاہ جائے گی انسان ہی انسان، سارے کے سارے چلتے ہوئے جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پیچھے ایک آگ چلے گی اور وہ ان کو حشر کے میدان کی طرف ہانکے گی، اور جہاں پر وہ تھک جائیں گے وہ اور رک کے یعنی تھک کر بیٹھیں گے، آگ بھی تھوڑی دیر رک جائے گی، اور جب تھوڑا آرام کر لیں گے پھر وہ چل پڑے گی اور ان کو ہانکے گی، اور وہ پھر آگے حشر کے میدان کی طرف چل پڑیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، مرد اور خواتین بے لباس کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عائشہ معاملہ اس سے بہت اوپر کا ہو، اس وقت ہر انسان کو اپنی ہی پڑی ہوگی کہ آج اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر مجھے حساب دینا ہے، میرا کیا بنے گا۔ تو اس لیے فرمایا لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑ لو، یہ بات سمجھ لو کہ جس طرح اللہ مردہ چیز کو زندہ کر کے اس میں سے زندہ نکال لیتا ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندے کو مردہ میں سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ میں سے نکالتا ہے، زندے کو مردہ میں سے، جیسے مردہ زمین سے وہ پھل نکال دیتا ہے، جیسے انڈے میں سے وہ جانور نکال دیتا ہے، اور وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے، جیسے دانے میں سے اللہ رب العزت کونپل پھاڑ کر زندہ پودا باہر نکال دیتا، دانا مردہ ہوتا ہے، اور اس طرح کتنے ہی مادہ جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر جو پیٹ میں حمل ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے اور وضع حمل ہو جاتا ہے، اور مردہ میں سے اللہ رب العزت زندہ جان جو ہے وہ باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کمال قدرت دکھاتا ہے، اس لیے کہ وہ جیسا چاہتا ہے ویسے کر دیتا ہے، اور اس کے لیے کسی چیز کا کرنا بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب مریں گے تو ہم نے بھی زندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پر پھر حساب دینا ہے۔ اب فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، جو پاکیزہ زمین ہے وہ تو اپنے رب کے اذن سے بڑی اچھی پیداوار دیتی ہے، بڑی اچھا اس میں سے سبزہ نکلتا ہے، خیر کی چیزیں نکلتی ہیں، اور جو خبیث زمین ہے، بیکار زمین ہے، اس میں سے سوائے گند کے اور کچھ نہیں نکلتا، جھاڑ جھنکاڑی نکلے گا، بیکار قسم کی چیزیں نکلیں گی یا کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس کی اور صراحت بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، وہ بارش سب جگہ پڑتی ہے، تو بعض زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو نرم زمین ہوتی ہے، پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہو کر ہریالی اگاتی ہے، اور اس ہریالی کی وجہ سے جو پھل نکلتے ہیں وہ دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں، یا جو چارہ اگتا ہے اس کو چوپائے جو ہے وہ آ کر کھاتے ہیں، تو وہ ان کی خوراک کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ زمین خود بھی اس پانی کو جذب کرتی ہے اور اس میں سے مزید خیر پھوٹنے کا سبب بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو تھوڑی سخت ہوتی ہے اور پانی کو اپنے اوپر روک لیتی ہے، پانی کو اپنے اوپر روک لیتی، وہ پانی دوسروں کی پینے کے کام آ جاتا ہے، دوسروں کے پینے کے کام آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل چٹیل سخت اور ایسی ہوتی ہیں کہ پانی ان پر پڑتا ہے اور وہاں سے پھسل کر نیچے کو بہہ جاتا ہے، نہ وہ اپنے اندر پانی داخل ہونے دیتی ہے، نہ اس کی وجہ سے اس میں سے کچھ اگ سکتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر پانی ٹھہرتا ہے کہ کوئی اس ٹھہرے ہوئے پانی سے ہی فائدہ اٹھا لے۔ آپ نے فرمایا یہی مثال مومن اور کافر کی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ بارش اللہ کی طرف سے جس طرح ہر طرف برستی ہے، اس طرح اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہر ایک کے لیے۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا، اپنے انبیاء کو بھیجا، یہ پیغام ہر تک کسی تک پہنچتا ہے، لیکن اس میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس پیغام کو جذب کرتے ہیں، اپنے اندر اتارتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں
اور اس کے نتیجے میں دوسروں کو خیر بھی بانٹتے ہیں، خود بھی نیکی کی اور تقوی کے اوپر آ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی اور تقوی کا جو ہے نا مال فراہم کرتے ہیں، تو ان کے اندر سے اچھا ایک جو ہے نا سبزہ اگتا ہے، پھل نکلتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بنتے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو بندہ مومن جو ہے وہ اس بارش کو اپنے اندر جذب نہیں کر پاتا تو کچھ نہ کچھ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جس طرح لوگ آ کر اس پانی سے فائدہ اٹھاتے تھے یا جانور وہاں سے پی لیتے تھے، اسی طرح اس کے پاس جو موجود علم ہوتا ہے اس سے دوسرے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں۔ اس کو شاید اتنی ہدایت فائدہ نہیں دیتی جتنی اس کی وجہ سے دوسروں کو ہدایت فائدہ دے دیتی۔ اور کافر کون سا ہے؟ جس کے اوپر پانی پڑتا ہے اور نہ وہ اس کے اندر اترتا ہے، نہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور وہ ضائع ہی ہوتا ہے، تو نتیجن وہ چٹیل میدان کی طرح، بالکل چٹیل پہاڑی کی طرح ہوتا ہے جس پر نہ سبزہ اگتا ہے نہ پانی رکتا ہے، اور وہ کسی کو بھی فائدہ نہیں دیتا اور اپنے اندر بھی ہدایت کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پاتا۔ اگر اس میں سے کچھ اگے بھی تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا جو پاکیزہ زمین ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اپنے رب کے اذن سے وہ بڑا بہترین نباتات اگاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کا دل یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ایمان جڑ پکڑتا ہے، جہاں ہدایت کی بارش اور قرآن مجید کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہدایت کی صورت برستے ہیں۔ زمین اچھی ہوگی تو وہ اس کو قبول کرے گی، اور زمین کو اچھا کرنے کے لیے اس کی گوڈی کرنی پڑتی ہے، صفائی ستھرائی کرنی پڑتی ہے، اس میں سے جھاڑ جھنکاڑ کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اپنے اس دل کی زمین کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر جو جھاڑ جھنکار ہے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، حرام چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، یہ موسیقی، یہ بدنظری، برائی کی چیزیں، حرام کی چیزوں کا ارتکاب، ان سب کو نکال کر باہر کرنا پڑتا ہے، تب یہ زمین نرم پڑتی ہے اور قابل کاشت ہو جاتی ہے۔ پھر جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، پھر جب اللہ کے رسول کا فرمان سنایا جاتا ہے تو یہ جا کر اس کے اندر جڑ پکڑتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی وہی آیات ایک بندے کے لیے دل کے بدلنے کا سبب بن جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ساری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور دوسری جانب اللہ کے قرآن پڑھ پڑھ کے اور احادیث سن سن کے بھی دل سے آئی رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر گند اتنا جمع ہوا ہوتا ہے کہ اندر جانے کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر ران ہے، اور جیسے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر گناہ انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ چھوڑتا ہے، اگر وہ سیاہ داغ بہت زیادہ ہو جائیں تو جس طرح ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ چائے کو ایسے پکائے والی دیچکی میں سے کسی کپ میں یا جب ہم چینک میں ڈالتے ہیں تو ایک پونے کے ساتھ پونتے ہیں، چھنی کے ساتھ پونتے ہیں، اس کے اندر باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، تو گھر والے اس چھنی کو دھوتے ہیں وقت پر، اگر اس کو نہ دھویا جائے نا، اسی طرح چھوڑ دیا جائے، ایک 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 کر کے وہ سوراخ بند ہونے لگتے ہیں، ان میں میل کچیل جم جاتی، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چھنی بالکل بلاک ہو جاتی، پھر اس میں سے نیچے کچھ نہیں جاتا۔ یہی حال انسان کے دل کا بھی ہوتا، اگر وہ یہ جھاڑ جھنکار گند مند صاف نہ کرے تو پھر یہ دل کے اوپر تہ چڑھ جاتی، اور پھر قرآن مجید کی آیات اس میں سے گزر کر اندر اثر نہیں کرتی، احادیث گزر کر اندر اثر نہیں کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤ، اگلا بندہ کہتا ہے تو کیا ہوا، اور بہت بھی کہے گا نا جان چھڑانے کے لیے کہے گا اچھا جی پھر ساڑھے ہستے دعا کرو، ساڑھے ہستے دعا کرو۔ اور ہمارے بعض علماء نے بڑی صحیح بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں جو بندہ دوسروں کو تو یہ کہتا ہے کسی بھی نیکی کے سننے یا تلقین کے جواب میں کہ ہاں جی میرے لیے توفیق کی دعا کریں، اور خود اپنے لیے دعا نہیں کرتا، وہ خود جانتا ہے کہ میں نے کبھی دعا نہیں کی۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو دوسرا بندہ کہتا ہے بھائی نماز پڑھو، کہتا ہے جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے یہ مولوی ہے اس نے جان تو چھوڑنی نہیں، ہاں جی پڑھنی چاہیے، چلو میرے لیے دعا کریں آپ، میں بھی پڑھنا شروع کروں، اللہ مجھے توفیق دے، چلو یہ بھی اچھی بات کہہ دی اس نے، لیکن کیا یہ اپنی یہ بات کہنے میں سچا ہے؟ کبھی کہنے میں سچا ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے دے؟ یہ دوسروں سے تو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، کبھی خود بھی اپنے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ جو غلط کام ہے میں چھوڑ دوں؟ حقیقتاً جو بندہ اپنے ساتھ مخلص ہوگا وہ سب سے پہلے خود اپنے لیے دعا کرنے والا ہوگا، کہ جتنا انسان اپنے لیے خود دعا کر سکتا ہے کوئی اور اس کے لیے نہیں کر سکتا۔
اسی کے ذیل میں ایک بات آ گئی، میں ایک بات پلے باندھ لے، مرنے کے بعد کسی نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ ہمارے اختیار میں نہیں. کوئی کرے گا اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے دے پیچھے ایسے نیک تربیت یافتہ لوگ ہوں جو خیر کے ساتھ ہمیں یاد کرے اور ہمارے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا. اچھا چلو ہوں بھی تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ایک نسل، بہت بھی ہوا 2 نسل، اس کے اوپر تو کوئی. مجھے اپنے دادا جی میں نے نہیں دیکھے، تو انسان ہونے کے ناطے دل میں ان کے لیے ایسی کوئی جذبات نہیں نظر آتے کہ جس پر میں کہوں کہ ہمہ وقت میں ان کے لیے اس اخلاص کے ساتھ دعا مانگ سکتا ہوں جس اخلاص کے ساتھ میں اپنے والد کے لیے مانگ سکتا ہوں. تو یہ ایک نسل اوپر کی بات ہے، اس سے اوپر تو پتہ ہی کوئی نہیں، نام بھی یاد نہیں ہوتا. بس اللہم اغفر لی اجدادنا، یا اللہ ہمارے آباء و اجداد جو سارے تھے بغیر نام لیے ان سب کو ہم لپیٹ دیتے ہیں دعا میں کہ جی چلو جی ہو گیا. یہ حال ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، ہمارے اوپر یہ وقت نہیں آئے؟ ہم سب کے اوپر یہ وقت آئے. ایک نسل بہت اچھی تربیت یافتہ وہ ہمیں یاد رکھے شاید دعاؤں میں، وہ بھی اپنی مصروفیات کام کاج کبھی بھول بھی جاتا ہے بندہ، اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے زندگی میں بھول جاتا ہے بندہ، اپنے لیے دعا مانگ پا رہا ہوتا کسی کے لیے بھی نہیں مانگتا، جس دن اپنے لیے مانگنے بیٹھتا ہے چلو بڑوں کے لیے بھی مانگتا ہے. لیکن جب وہ چلی جائے گی نسل تو پھر کیا ہو، پھر تو پیچھے ہمارا نام لے وہی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی جو کچھ اللہ سے طلب کر سکتے ہیں، جو مانگ سکتے ہیں اخلاص کے ساتھ، وہ خود یہاں مانگ کر جائیں، خود مانگ کر جائیں. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے خود کر کے جائیں. پیچھے والوں کو امید نہ رہے کہ میں وصیت کر جاؤں گا پھر وہ خرچ کرتے رہیں گے، نہیں نہیں. جو میں اور آپ اپنے لیے اللہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں نہیں نکال سکے وہ کوئی اور ہمارے لیے کیوں نکالے. اس لیے اس جانب توجہ کریں. انسان کا یہ دل، اس کے اندر ایمان کا جڑ پکڑنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، اپنے ایمان کی آبیاری کرنا اور اللہ رب العزت سے اخلاص کے ساتھ اپنے لیے دعائیں مانگ مانگ کر جانا، یہ وہ کام ہے جو کرنے کا ہے، جو کرنے کا ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا. جو بیکار قسم کا دل ہے، اس کی بیکار زمین ہے، اس سے سوائے بیکار کاموں کے سرزد ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا. اگر اس کے اندر سے کوئی نیکی کسی ٹائم تھوڑی بہت پھوٹ بھی آئی، کسی رمضان میں کسی نیکی کے کسی سیزن میں دیکھا دیکھی بھی پھوٹ آئی، تو اس کی کوالٹی کوئی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جا سکے، کہ اس کا کوئی وزن ہو سکے اللہ کے سامنے. فرمایا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. اس طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو شکر گزار ہو. یہاں پر شکر گزار پہلے کہا تاکہ تم نصیحت گزار ہو جاؤ، پکڑنے والے ہو جاؤ. یہاں فرمایا ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار قوم ہیں، یعنی جو اس نعمت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ وقت ہمیں دیا ہے جس کے اندر ہم نے اپنے دل کی زمین کو اللہ رب العزت کے ایمان کے لیے قابل کاشت بنانا ہے، تو وہ اس نعمت کی شکر گزاری کے طور پر عمل کے لیے آگے بڑھتے ہیں، عمل کے لیے آگے بڑھتے. دیکھیں ایک انسان کے پاس زمین بھی ہو اور اس کی زمین بنجر بھی ہوگی، اور ایسے میں بارش آ جائے اور بارش کی ضرورت بھی بڑی ہو، تو جو عقل مند کاشتکار ہوگا وہ اس بارش کا پر اللہ کا شکر گزار ہو کر فوراً اپنی زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے ہل چلانا شروع کرے گا، اس میں بیج ڈالے گا، اس کی صفائی کرے گا، کہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا کہ ٹھیک ہے ہن بارش ہوگی اگ بھی خود ہی آئے گا. تو شکر گزار بندہ تو وہ ہوگا جو عمل کی طرف آئے گا، عقل مند آدمی تو وہ ہوگا جو عمل کی طرف آئے گا. تو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی مل گئی، باتیں بھی سن لیں، اللہ کے رسول کی احادیث بھی سن لیں. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ اب زبانی جمع خرچ سے باہر نکل کر عملی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف رجحان کرنے کا اور اللہ کی طرف دھیان کرنے کا وقت ہے. فیصلے کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ بندے کا اللہ کی طرف کتنا رجحان ہے. جہاں حلال حرام کے درمیان تمیز کرنی ہو، جہاں جائز ناجائز کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، جہاں غمیوں اور خوشیوں میں اللہ کی رضامندی کے فیصلے کرنے ہوں، وہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر ایمان نے کتنی جڑ پکڑی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.